جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کل تک ہمارا وہ ہو گیا تھا معرفہ اور نکیرہ۔ جی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی معرفہ اور نکیرہ کی بحث ہماری مکمل ہو گئی تھی الحمدللہ تعالی۔ اب اس سے جو اگلی بحث ہے وہ ہے مذکر اور مؤنث۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مذکر اور مؤنث۔ جی اگر جو خواتین بتاتی رہیں یعنی کہ واٹس ایپ کر سکتی ہیں تو وہ بتاتی رہیں واٹس ایپ پر کے بعد، یعنی کہ کہیں بیچ میں رکاوٹ آئے، کوئی مسئلہ ہے تو بتاتے رہیں، ٹھیک ہے جی؟ واٹس ایپ کر دے تو بہتر ہے کیونکہ اس پر میں دیکھ سکتی ہوں۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ پانچویں بحث ہے جی، تو پانچویں بحث ہے مذکر اور تیسری بحث مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے مذکر کی تعریف۔ مذکر وہ ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے فراسن، یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اور مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث موجود ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ مؤنث کون سا ہے جس میں علامت تانیث موجود ہو؟ اچھا ان میں یہ دو باتیں تعریفات ہو گئیں جی، سمجھ میں آ گئی یہ تعریفات؟ جی بتلائیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے۔ اچھا دوسری چیز جو اہم چیز ہے اس سبق کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے مذکر و مؤنث اسم کے قسمیں ہیں، فعل یا حرف کے نہیں۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ مذکر و مؤنث کس کی قسمیں ہیں جی؟ اسم کی، فعل یا حرف کی نہیں ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم کریں گے پہلے مؤنث کو، کیونکہ علامت تانیث جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو علامتیں ہوتی ہیں ان کو پہلے کر لیں، پھر ہم کہہ دیں گے بھائی اس میں دوسرا وہ چیز ہے، تو ہم کریں گے پہلے مؤنث کو۔ دیکھیے جی علامت تانیث تین ہیں۔ نمبر ایک گولتا، جس اسم کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے فاطمہ، خدیجہ۔ اچھا اسی طرح دوسری علامت ہے الف مقصورہ، وہ الف ہے جو کہ اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ نمبر تین الف ممدودہ، وہ الف ہے کہ جو اسم کے آخر میں ہو مگر اس کے بعد حمزہ بھی ہو۔ الف مقصورہ کی مثال جیسے موسیٰ، اور الف ممدودہ کی مثال جیسے حمراء، الف ہے اس کے بعد حمزہ ہے۔ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی؟ تو اچھا اب ہم کریں گے پہلے مؤنث کو، مذکر کا بعد میں کریں گے۔ مؤنث جیسے ہم نے کیا کہ مؤنث وہ ہے جس کے آخر میں گولتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو جس لفظ کے آخر میں گولتا ہوگے وہ مؤنث ہوگا۔ ہم حل کیسے کرنا دیکھو، جیسے یہاں پہ لفظ ہے خلیفتن، اب ہمیں پتہ چل گیا یہ اسم ہے کیونکہ تنوین اور اس کے آخر میں گولتا ہے، اسم کی وجہ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا دوسرا چیز تھی، دوسری بحث تھی معرفہ نکرہ، تو ہم نے دیکھا خلیفتن علم نہیں ہے، نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور معرفہ کی باقی اقسام میں سے ایک ایک میں دیکھ لیں کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہم لکھیں گے نکرہ ہے، کیوں؟ معرفہ کے 7 قسموں میں سے نہیں ہے۔ اب جو آج کی چیز ہے وہ ہے مذکر اور مؤنث کا خانہ۔ اب ہم پہلے مؤنث کو کر رہے ہیں، تو دیکھیں مؤنث میں یہ تو ہو گیا کیا ہے، مؤنث ہے۔ جب مؤنث کے خانے میں لکھ رہے ہیں اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا ہے۔ آگے ہم نے مؤنث کے خانے میں لکھنا یہ ہے کہ کیوں ہے، تو ہم نے لکھا کہ بھئی خلیفۃ مؤنث کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ اسی طرح آسیتن، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا بھی ہے، تنوین بھی ہے، تنوین نہ بھی پڑھے آسیتو تو گولتا ہے۔ اچھا معرفہ ہے کیونکہ علم ہے، نام ہے۔ اچھا مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے جی؟ گولتا ہے۔
اچھا اسی طرح الکریمتو، الف لام اور گولتا اس کے آخر میں ہے. معرفہ کیونکہ معرف باللام ہے. ٹھیک ہے. مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مؤنث ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم اسی علامت کو کا اجرا پہلے کر لیتے قرآن پاک سے، پھر ہم جو ہے نا مطلب اس کی طرف جائیں گے مزید. جی قرآن پاک سے دیکھ لیجیے. جی سورۃ اللہب کھلی ہوئی ہے ہمارے سامنے، اس سے ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں جی اب اس میں دیکھیے حمالتا، حمالتا. اب یہ لفظ کیا ہے؟ حمالتا. یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے. معرفہ نکرہ میں سے جو ہم نے ابھی 5 علامتیں کی ان کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ جی بتلائیں گے کہ مذکر مؤنث میں سے کیا ہے. جی جی مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مؤنث ہے. کیوں؟ اس کے آخر میں گولتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جی بات سمجھ میں آ رہی ہے. جی تو مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے. اچھا امرأتو، امرأتو. دیکھیں اب اس لفظ کو ضمیر کو الگ کر دیں، ہو ضمیر کو الگ کر دیں تو یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. کیوں؟ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے. اچھا مذکر مؤنث معرفہ نکرہ میں سے کیا نکرہ ہے؟ کیونکہ معرفہ کی 5 قسمیں جو ابھی تک ہم نے کی ہیں ان کے اعتبار سے دیکھنا ہے، یہ نہیں ہے. اچھا مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ جی گولتا ہے. اب اگلی صورت پہ دیکھ لیتے ہیں. جی جی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جی اس صورت میں مؤنث کی گولتا کی کوئی مثال نہیں. اچھا جی جی اب اس میں دیکھیے ان صلاتی، صلات، لفظ صلات یہ کیا ہے؟ اب اس کو ضمیر کو الگ کر دیجیے. صلات یہ لفظ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے. معرفہ نکرہ میں سے کیا؟ اگر اکیلے لفظ کو دیکھیں گے تو نکرہ ہے جو ہم نے 5 قسموں میں کیا ہے، نہ علم ہے، نہ معرب باللام ہے، نہ اس میں اشارہ، نہ اس میں موصول، نہ اس میں ضمیر. اچھا اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ جی گولتا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. جی اب آگے چلیے. جی ایلافہم رحلتا. اب دیکھیے غور کیجئے رحلتا. اب یہ لفظ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ جی گولتا ہے. اچھا مذکر مؤنث میں معرفہ نکرہ میں سے کیا نکرہ ہے؟ ہماری مذکورہ قسموں کے اعتبار سے نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کے 7 قسموں میں سے 5 قسموں میں سے نہیں ہے. 7 کہہ لیں 5 کہہ لیں ابھی، کیونکہ مضاف لے کے ہم بعد میں کریں گے تو پھر اس کو حل کر لیں گے. اچھا اور مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ جی گولتا ہے. تو اب یہ بات امید ہے حل ہو گئی ہوگی. جی دیکھیے اگلی صورت میں دیکھ لیجیے پھر آگے دیکھتے ہیں. جی اب دیکھیے یہاں پہ حجارتن، حجارتن یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا بھی ہے، تنوین بھی ہے. اچھا یہ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کے 7 قسموں میں سے نہیں ہے. اور مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ جی گولتا ہے. یہ بات ذہن بیٹھ گئی. اب اگلی صورت کو دیکھیے، اس میں بلکہ زیادہ مثالیں ہیں اس کی. دیکھیے ویل لکل ہمزۃ، ہمزۃ ایک اسم گولتا تنوین. معرفہ نکرہ، نکرہ معرفہ کے 7 قسموں میں سے نہیں. اور مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے. لمزۃ، لمزتی آگے ملانے کے لیے وہ تنوین گر گئی. تو گولتا ہے، اسم ہے. معرفہ نکرہ ہے، معرفہ کے 7 قسموں میں سے نہیں. مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ جی. تو ذہن میں رکھیے گا، دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں، دوہرا کے وہ کروا دیتا ہوں. اصل میں دیکھیں یہ چیزیں ہم خود حل کرواتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں خود کروا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں مکمل طور پہ بیٹھ جائے. آپ لوگوں کو جو موجود ہیں یا بعد میں سنیں تو ان سب کو ایک چیز ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم نے اس کو کس طرح حل کرنا. تو بھائی دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا، مذکر مؤنث کے خانے میں پہلی چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کیا ہے؟
اسم جی اسم ہے، اسم کی اقسام معرف نکیر۔ دوسری چیز ہم نے مذکر میں کیا کرنا ہے، ابھی اس کو رہنے دو، مؤنث میں کیا کرنا ہے، جو علامتیں ہیں وہ علامت بتانی ہے، کیا ہے مؤنث، کیوں ہے اس کی وجہ بتانی۔ تو آج ہم نے ابھی ایک وجہ کی ہے کیا، کہ گولتا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے ساتھ چونکہ یہاں 3 علامتیں ہیں اور ہم جو ہے نا کچھ علامتیں اور بھی ہیں، تو میں ایک علامت اس کی اضافہ کر لیتا ہوں، وہ بھی ہم کر لیتے ہیں، وہ ہے زبانی کریں گے، چونکہ وہ کتاب میں اس کا وہ نہیں ہے، اس لیے عورت کا نام ہونا، کسی مؤنث کا نام، وہ بھی کیا ہے، مؤنث ہے۔ اچھا ملکوں کے نام بھی مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مثلا جی جی جیسے کہ یا ہاں نام ہو یا پھر کیا ہو، اب دیکھیں انہی میں سے جیسے ہم نے علم پڑھے، فاطمہ، خدیجہ، میمونہ، جی حفصہ، جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں، اب یہ الفاظ کیا ہیں، یہ مؤنث ہے، کیوں کہ ایک تو گولتا ہے، دوسرا نام ہے، عورت کا نام۔ اب یا پھر ایسے الفاظ ہوں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہو، جیسے حائض، حامل، اب یہ حائض کیا ہے، عورت کے ساتھ خاص ہے، تو اب یہ اس میں بظاہر ان علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، لیکن وہ مؤنث ہے، کیوں کہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح امن، اب امن کا لفظ جو ہے اس میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی جو ان علامتوں میں سے، لیکن یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کی کیونکہ یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی۔ اب اختن گولتا نہیں ہے آخر میں، لیکن یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو جیسے بتایا جی مصر، لاہور، یہ یارب والوں کا سمائی قاعدہ ہے کہ بھئی جو ملکوں کے نام ہے، شہروں کے نام ہے، وہ کیا مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو ایک خیر، یا پھر انسان کے جسم کے جو اعضاء دو ہیں، وہ بھی ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی مؤنث ہے، مثلا جیسے یدن، تبت یدا، اب تبت مؤنث ہے، فعل کو مؤنث لائے گا فاعل کی وجہ سے، اسم، وہ کیوں ہے، کیونکہ یدن کیا ہے، انسان کے لیے 2 ہاتھ ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی کیا ہوگا، مؤنث ہوگا۔ تو آج ہم نے خلاصتاً میں بتا دیتا ہوں گولتا کی جو اصل ضابطہ ہے، جو زیادہ استعمال ہے جس کا، مؤنث کیوں، کیونکہ گولتا، ٹھیک ہے۔ دوسری میں نے آپ کو بتایا کچھ الفاظ ایسے جو مؤنث ہی کے مطلب اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی اگرچہ ان میں کوئی علامت نہ پائی جائے ان میں سے، وہ بھی مؤنث ہوگا۔ تیسری چیز نام، نام کے یعنی کہ ایک ہی لفظ میں اگر اس میں گولتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی ہے تب بھی وہ مؤنث ہوگا، تو ذہن میں بیٹھ جائے گا جی۔ چلیں جو ہے نا آج الحمدللہ ہم نے یہ کر لیا ہے، اسی کے مشق کیجیے، اور دیکھیں کوشش کیجیے جتنی بھی طالبات ہیں ان کو دعوت دیجیے کہ بھئی دیکھیں کوشش کریں کہ آن لائن مطلب لائیو سبق لیں، اس کے بعد اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر کم از کم وہ کریں کہ بھئی مکمل طور پر کوشش کریں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دیکھیں آپ لوگوں کے فائدے ہی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو مستقل کر لیں گے مکمل طور پر ان کو امید ہے کہ خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ہوا۔ لیکن اگر یہ بنیاد نہیں بنے گی، بعد میں جب اعراب کی پہچان کی باری آئے گی تو پھر ان کو پہچان نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔